وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 48 تک. آج کا سبق 1358 نمبر ہے اور آج کا موضوع کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جئے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 41. لفظی ترجمہ: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، یا ابت، اے ابا، لِمَ تَعْبُدُ، کیوں تم پوچھتے ہو، ما لا يسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں. یا ابت انی قد جانی من العلم، اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو تمہیں حاصل نہیں ہے. فاتبعنی، تو تم میری پیروی کرو، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. سامعین اکرام، تمام نقاط جو ہے ہم غور کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جاننے کی، سمجھنے کی. یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام دراصل ہم سے مخاطب ہیں، کیونکہ ہم ان کے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد جو کہ بتگر تھے،
بت تراش تھے، تو ہم نے بھی بت تراشے ہوئے، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے تو دیکھیں بس بت ہیں، معبود ہیں، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، سورہ یاسین کا وہ ہے نا، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور بت تراشے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اور معبود بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ دیکھیں اصل میں بات کیا ہے، یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں اور بار بار قرآن میں بھی آتی ہے، لہٰذا میں بھی بار بار ہی بیان کروں گا۔ اصل میں تو دیکھیں پکار ہے، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے اور ہوش و خیرت سنبھال لیتا ہے، اب یا تو یہ زندگی رحمان کو پکارتے ہوئے گزارے گا یا مادے کو پکارے گا، یہ مٹیریل کو، دنیا کو۔ آپ کو معلوم ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری پکار تو ظاہر کی ہے۔ آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب ظاہر کو پکار رہے ہیں۔ ظاہر آپ دیکھ لیں، خود اپنی زندگی کو دیکھ لیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، ایرے غیرے تو میرے مخاطب نہیں ہے، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کس کے سامنے کس کو پکار رہے ہیں؟ ہم لوگ ظاہر کو پکار رہے ہیں، ظاہر کے طلبگار ہیں، ظاہر دنیا ہی ہمارا مقصود ہے اور ہمیں پسند بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور ہمیں چاہیے بھی، مطلوب بھی ہے۔ بس یہی قصہ کہانی ہے، ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے شروع ہو کے دنیا پہ ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذرا آپ نوٹ کریں نا، پیدائش سے لے کر، جب ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک ہم دنیا کو، ظاہر کو پکارتے ہوئے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ایک یہ تو بڑی دردناک داستان ہے آج کے مسلمان کی۔ ہماری پکار خاص و عام کی، ظاہر کی ہے، مرد ہوں، خواتین ہوں، مسند اقتدار میں ہو، اپوزیشن میں ہو، جو دانشور ہیں آپ کے اور جو فلاسفر ہیں، دانشور ہیں، سب آپ دیکھ لیں، پکار دنیا کی ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے ہماری، دنیا سے شروعات ہے اور دنیا ہی پہ ہماری زندگی کا اختتام ہوتا ہے، بات ختم۔ بہت ایک دیکھیں تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دراصل ہم بہت بڑے ظالم ہیں اور اللہ پہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بہت بڑا ظالم ہے۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پہ جھوٹ کیا ہے؟ ہم اپنے زبان حال سے اللہ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، اب ہماری زندگی دنیا ہی کے لیے وقف ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں اور ہم موت تک دنیا ہی کو پکارتے رہیں گے۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ہم۔ یعنی دیکھیں اصل کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے۔ ہمارا سارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ میں مضمون نہیں بیان کر رہا، یہ میں قرآن سے اقتباسات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لوگوں کو 4 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ پہلی کیٹیگری ہمارے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کی پکار دنیا کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں دے دے، جو دینا ہے دنیا میں دے دے، بس ہم اور آپ سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں ہماری ساری پریشانیوں کو دیکھ لیں، ہماری چاہتوں کو دیکھ لیں، ہماری توقعات کو دیکھ لیں، ہماری امیدوں کو دیکھ لیں، ہمارے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کے سارے ظاہر کے بارے میں ہیں، اور ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تو یہاں خراب ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں،
اور مسئلہ پھر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ، بہرحال آپ دیکھ لیں، میں تو دیکھیں، میں تو ایک بات ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی تو سوچنا آپ کا کام ہے۔ دعوت دے رہا ہوں میں آپ کو کہ ظاہر کو پکارنا چھوڑ دیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، دنیا کی زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں۔ آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا۔ اس وقت تو ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے۔ بہرحال آگے آپ کی مرضی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس کی ہم بات کر رہے تھے۔ آج کا جو سبق ہے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بجان میں ڈرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ اب آپ پہ اللہ کا عذاب آئے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے، اور یہ عذاب آ چکا ہے۔ آج ہم مسلمان شیطان کے ساتھی ہیں۔ میں تو آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، یہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمیں چلنا چاہیے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مشرکوں میں سے تھے۔ تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بات نہ مانی اور شیطان کی مانی، اور شیطان رحمان کا نافرمان تھا، اور وہ نافرمانی کے راستے پر چلتے رہے، اور انہوں نے اسی حالت میں جان دے دی۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم پہ عذاب آ چکا ہے اللہ کا، یہ نہیں کہ آئے گا، ہم پہ عذاب الہی وارد ہے، ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور شیطان ہمارا ساتھی ہے اس وقت۔ یہ میں کھلی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، یہ شیطان کا جہاں تک ساتھی ہونے کی بات ہے، قرآن کی ایک اور آیت سے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اس کے مطلب کی طرف۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، میں ایک شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ فہو لہ قرین وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب یہ جو شیطان جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، شیطان اس کا ساتھی بن گیا، اب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، مسلمان ہوں، امت محمدی کا فرد ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، سال کے 1 مہینے روزے رکھتا ہوں، باقاعدہ زکوٰۃ دیتا ہوں، ہر سال حج اور عمرے پہ جاتا ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ مجھ میں تو کوئی، حالانکہ یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔ دراصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے چند رسم و رواج کے کاموں تک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ، بات ختم ہے۔ ان ساری چیزوں کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 بنا ہے نا، ان ساری چیزوں کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ رسمی طور پر ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسمی طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، رسمی طور پہ روزے رکھتے ہیں۔ دراصل دیکھیں، میں آپ کو اگر واضح الفاظ میں کہوں، ہم دراصل ہیں شیطان کے پیروکار۔ اب شیطان کا پیروکار کوئی بھی ہو، وہ اگر نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، اور یہ دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں، ایک مشرک جو ایمان نہیں قبول کرتا اور نہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اگر نماز، روزہ، ہمارے 5 بنا تسبیحات پڑھے، کلمہ پڑھنے لگ جائے،
لیکن دل سے مومن ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو کیا اس کی 5 وقت کی نماز، سال کے روزے، زکاتیں، خیراتیں اور یہ حج اور عمرہ، مثال کے طور پہ اگر وہ اس کو اجازت دے دی جائے تو کیا یہ ساری چیزیں قبول ہوں گی اس کی؟ جبکہ وہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی اپنی سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا پر. اور یہ سارا حال تو وہ ہندو اور مشرک کا نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہے. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہمیں ظاہر ہی مقصود ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، یعنی ہمیں چاہیے بھی، مطلوب بھی ہے اور ہمیں پسند بھی ہے ظاہر. اب ظاہر تو پھر تفصیل ہے ظاہر کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں مختلف جگہ پہ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. متاع دنیا کو ہم نے اصل میں حقیقت سمجھ لیا ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں درکار نہیں. دیکھیں میں آپ کو پریشان نہ ہوں، میں آپ کو واضح حقیقت، آج جنت کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، دوزخ سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے، جنت میں جانے کے لیے کوئی سعی اور تگ و دو نہیں ہے. ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. آپ احساس تو کریں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر. دراصل ہم شیطان ہمارا ساتھی ہے، رحمان کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. تو اور شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں. شیطان کا کیا کہنا ہے کہ نہیں، اللہ کو منزل مت بناؤ، اللہ کو نہ مقصود بناؤ، نہ محبوب بناؤ، نہ مطلوب بناؤ، اس کی بجائے دنیا کو دیکھو. یہ دیکھو کتنی حسین دنیا ہے، کوئی اچھا سا گھر بناؤ، کوئی اچھا سا عہدہ حاصل کرو، کوئی لمبی چوڑی دولت کما لو، کوئی بچے، کوئی مال اولاد، بس یہ ہماری جو ہے، یہ ہمارا مقصود ہے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس کی ساری کوششوں کا محور دنیا ہے، بات ختم ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، ان شیطان کان للرحمن، وہ تو نافرمان ہے رحمان کا. اب یہ جو اگلی آیت ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب پہنچے گا. اور وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ آج کا مسلمان، امت مسلمہ اللہ کے شدید ترین عذاب میں ہے. وہ عیسائی گمراہ قوم اور وہ یہودی مغضوب علیہ قوم، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ڈنڈا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے. کوئی حال ہے، گراوٹ کا کوئی حال ہے، کوئی ذلت کا حال ہے ہمارا. آپ عرب دنیا کو دیکھ لیں، وہ دوستی اس وقت 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، ہر ایک کوشش کر رہے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں. ہمارے غزہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمارا قبلہ اول اس نے ہم سے چھین لیا ہے. کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بزور بازو ان سے لے لے، کیونکہ یہ تو اس نے ابھی ہم سے لیا ہے قبلہ اول. یہ تو یعنی نصف صدی کی بات ہے بس، یا جتنی بھی ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے 60s کی بات ہے، 60s کی. تو ابھی تو مطلب وہ پورے ہونے والے ہیں، 50 سال پورے ہونے والے ہیں. اس نے قبلہ ہم سے چھین لیا. آج مسلمان ذلیل اور خوار ہے، اور یہودیوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے اس کی پٹائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو دیکھیں تاریکی ہے. اب تاریکی میں جو بڑھ جائے گا تو وہ پھر کرے گا. حق تو ہے نہیں،
اسلام اور مسلمان کا نام و نشان نہیں ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے اور اسلام کا صرف نام ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ اس وقت اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں مساجد پہ روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، یہ ڈیکوریشن اور یہ ٹائل اور یہ اے سی اور سنٹرل ایئر کنڈیشن، کوئی حال ہے ہمارا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن ہدایت سے خالی ہے۔ ہماری بڑی مسجد ہے آج کل، بحریہ ٹاؤن کی سنا ہے، بڑی مسجد ہے کراچی میں، فیصل مسجد ہے، امام وہاں تو بس 2 رکعت کا امام ہے، اور تو امامت نہیں ہے۔ امامت تو چلی گئی ہے، ہم نے وہ عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ تاج جو اللہ نے ہمارے پہنایا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ تاج ہم نے اپنے سر سے اٹھا کے پھینک دیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی ہمیں نہیں کر سکتے، خیر امت کی ڈیوٹی ہم نہیں کر سکتے، لوگوں کو آپ کے دین کی طرف ہم نہیں بلانا۔ دیکھ لیں جس طرح ہم نے قتال کو چھوڑ دیا ہے، جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ جہاد کے معنی قتال اس کی ایک شاخ ہے، جہاد تو دین کے لیے کوشش کرنا کسی بھی طریقے سے، ہمارے لیے ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے۔ اب وہ آیت جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، نتیجتاً قدرتاً فطرتاً شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ پھر اس کا ساتھی رہتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شاید اللہ مسلط کر دیتا ہے، نہیں، ہم نے خود شیطان کا ساتھی بننا قبول کر لیا ہے۔ ہمارا امام شیطان ہے، اس وقت ہم شیطانی راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، نافرمانی یہ ایک روش بن گئی ہے ہماری۔ اللہ کے حکم کے سامنے نہ ہمارا سر جھکائے، نہ سر جھکانے کے لیے تیار ہے، افراد بھی اور قوم بلکہ امت۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر شیطان ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، ہم نے دوستی شیطان، یہ دیکھیں ساری باتیں ہم بنا سوچے سمجھے ایسے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اس طریقے سے بات ہے کہ آپ پستول اٹھائیں، لوڈڈ پستول، اور بڑے ہنستے ہوئے اپنے کنپٹی پر رکھ کر پستول چلا دیں اور 6 فائر آپ کی کھوپڑی سے پار ہو جائیں۔ ارادتاً آپ ہنسی خوشی لوڈڈ پستول کو دیکھ کے، اب پستول لوڈڈ تو یہ احتیاط کی چیز ہے، اپنی کنپٹی پر ہم نے رکھ کر شیطان کو سے دوستی گانٹ لی ہے، اور رحمان سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ اللہ سے دوستی کاٹ کے ہم نے رحمان سے دوستی گانٹ لی ہے۔ ہم سب لوگ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان ہمارا ساتھی ہے، اور اس وقت مسلمان قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ بہرحال قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، اب والد نے کیا کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کہ تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو۔ لئن لم تنتہ، اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔
گھر سے نکال دیا۔ اب یہ جو ہے یعنی دیکھیں، یعنی ابراہیم، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہمارا دراصل حال ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج ہماری اولاد اگر ہمیں کوئی نیک راستہ بتاتی ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ باپ اس کی بات نہیں مانے گا۔ اگر اللہ نے ایک باپ کے بچے کو ہدایت دے دی، باپ اس کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج کی بات ہے، بلکہ آج کے والدین اپنے بچوں کی گمراہی کا بڑا سبب ہے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ ہم خود شیطان کے بندے ہیں، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو رحمان کے راستے پر دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ رحمان کا راستہ تو بندگی کا ہے، رحمان کا راستہ تو اطاعت کا ہے، رحمان کا راستہ تو رسول کی سنت کی پیروی کا ہے۔ جو رسول کے راستے پر چلا وہی رحمان کا راستہ ہے، کیونکہ رسول سیدھے راستے پر ہے۔ تو ہم سب ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو حق کی طرف ہدایت دی تو وہ بپر گئے، ناراض ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے میرے معبودوں سے تم پھر گئے ہو، اگر تم باز نہ آئے۔ اب وہ دیکھیں ضد اور ہٹ درمی، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو سمجھ میں نہیں آنے والی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو دعوت دی وہ تو سمجھ میں آنے والی تھی۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اب یہ بات ٹھیک تھی، لیکن وہ اپنے، اب یہ دیکھیں وہ ایک کبر، بڑائی جو ہم سب، فرعونیت جو ہم سب کے پاس ہے، کہ بس اپنے جو غلطی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دراصل دیکھیں، میں آپ کو کھلے طور پہ بتاؤں کہ ہم لوگ سب لوگ دنیا کے بندے ہیں، اور اس مقصد سے ہم ہٹنا نہیں چاہتے۔ دنیا سے ہماری پکی محبت ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ اس راستے سے اب نہ قرآن ہمیں ہٹا سکتا ہے، نہ نبی کا طریقہ ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہم دیکھیں سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں۔ قرآن سے جس شرمناک طریقے سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن بطور ہدایت کے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کا مسلمان۔ رحمان کے منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رحمان کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور اس دھوکے کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے جب والد نے کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں، وہ ظاہر ہے کہ پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معافی نہیں مانگی اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے کہا سلام علیک، سلام رخصت، میں گیا۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو بخش دے۔ اگر آپ ہدایت قبول کر لیتے ہیں وہ آپ کو بخش دے گا، تو میں آپ سے دعا مانگوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یعنی رخصت لی ان سے۔ باقی تو تفصیلات ہیں، یہاں قصہ مختصر ہے ان کا، اور جو قصہ ہے اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ قوم سے جو بات کہی یا جو مقابلہ ہوا وہ پھر کسی وقت آ جائے گا۔ یہاں پہ تو یہ آخری بات کے طور پہ پیغمبر اپنی بات کو کنوے کر کے قوم سے اب رخصت لے رہا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک جگہ اگر آپ کی دعوت کام نہیں کر رہی، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دین پر آپ کا عمل مشکل ہے، تو آپ کو اس جگہ کو چھوڑنا چاہیے۔ آج بھی یہی حکم ہے، ہجرت آج بھی لازم ہے۔
اگر آپ کو جہاں آپ ہیں دین پر عمل میں رکاوٹ آ رہی ہے اور مشکلات آ رہی ہیں، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، بہرحال وَأَعْتَزِلُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ، اور جن کو میں آپ پکارتے ہو، جن ہستیوں کو، ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہیں رہوں گا، وہی میرا مالک ہے، مولا ہے۔ اور بہرحال یہ الفاظ ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان بلیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جئے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے
تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم